Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pharma Desk and Consumer Desk for app of booking on mobile. Pharma Desk اور Consumer Desk میں ایپ فار بکنگ آن موبائل میں آپ کو خوش آمدید. ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں اگر کوئی ڈیٹا کسی آرڈر ٹیکر یا بکر نے ہمیں بھیجی ہے بذریعہ ای میل تو ہم اسے پوسٹ کیسے کریں گے. تو ہم اس میں ایزیوم کریں گے کہ ڈیٹا بھیج دی گئی ہے آپ کو اور آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک فولڈر میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اس فولڈر کا نام ہے جو ہمارا نارمل پروگرام کا فولڈر ہے اس کے اندر ایک فولڈر بنایا جائے گا. اس کا نام ہوگا موبائل بکنگ. جو فائل ہم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے ہم اسے اس فولڈر میں کاپی پیسٹ کریں گے. اس کے بعد مرحلہ ہے کہ ہم نے ان آرڈرز کو ریڈ کیسے کرنا ہے. تو ہم اپنے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کو چلائیں گے. وہ کچھ اس طرح سے ہوگی. جب ہم یہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن چلائیں گے تو ہمارے سامنے یہ ونڈو آئے گی اور اس میں ہمارے رائٹ سائڈ پہ ان فائلوں کے نام ہوں گے جو ہم نے اپنے فولڈر میں ڈالی ہوئی ہیں. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ 23 آرڈر 01. اس کا مطلب ہے کہ 23 تاریخ کی ڈیٹا ہے اور ہمارا سیل مین نمبر 01 ہے. اور پھر اس میں سے ہم جو بھی سلیکٹ کریں گے ہم اس کو کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے ریڈ ڈیٹا اسٹیپ 1. اس کو ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ساری ڈیٹا اس میں سے ریڈ کر لے گا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ حافظ میڈیسن کمپنی کی ڈیٹا ہے, کسی اور کی ڈیٹا تو نہیں آ گئی. اور یہ جس بکر کی ڈیٹا اس کا نام بتائے گا اور جس ڈیٹ کی ڈیٹا ہے اس کی ڈیٹ بتائے گا. اس کے بعد ہم اسے اوکے کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آئیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا ہمارا چیک سٹاکس. ہم سٹاک چیک کریں گے کہ جو اس میں بک ہوئے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس سٹاک موجود ہے کہ نہیں ہے. تو بتا رہا ہے نو شارٹ آئٹم فاؤنڈ. اس کا مطلب کہ سٹاک ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس کے بعد ہم ساری ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ جو آل ڈیٹا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ ساری ڈیٹا دکھا رہا ہے جو بھی اس فائل میں تھی. اس میں بسم اللہ میڈیکل سٹور اور اس کے بعد مدینہ میڈیکل سٹور اور پھر یاسین میڈیکل سٹور کی ڈیٹا ہے اور ٹوٹل اس میں 66 ریکارڈز ہیں. ان میں سے ہم کسی بھی ریکارڈ کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 یونٹس لکھے ہیں اس کی جگہ ہم کوئی اور یونٹ لکھ دیتے ہیں, فرض کہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہ 5 یونٹس کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ 5 کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اس میں کسی بھی چیز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن ہے کہ ڈیٹا ود ریٹس چینج بونس پرسنٹیج وغیرہ. اب اس میں ہمیں صرف وہ ڈیٹا شو کرائے گا جس میں یا تو ریٹ جو ہے وہ ٹی پی کے مطابق نہیں ہے, ریٹ چینج کیے گئے ہیں, یا اس میں کوئی پرسنٹیج دی گئی ہے یا بونس دیا گیا ہے, یا اس میں پچھلے دفعہ اس کو پرسنٹیج دی گئی تھی اور اب وہ نہیں ہے یا اس سے مختلف ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم یہ سب سے اوپر والے ریکارڈ میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے پچھلی مرتبہ 7% دیا تھا, موجودہ ہم نے کوئی پرسنٹیج نہیں دی. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے اس دفعہ پرسنٹیج دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اسی طریقے سے اگلے ریکارڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بونس ہے. تو جس میں بونس دیا گیا ہے وہ اس لیے ہم ریویو کریں گے تاکہ ہو سکتا ہے سیل مین نے بونس غلط دے دیا ہو, جو نہیں دینا تھا وہ دے دیا ہو, یا غلطی سے یا ارادتاً. اس طرح اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ ریٹ جو ہے 26 روپے لگایا گیا ہے جبکہ اس کا ٹی پی جو ہے وہ 32 روپے ہے. تو اس لیے اس کو دکھایا کہ کیا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اوکے ٹھیک ہے, ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیل مین نے اس میں غلط لگایا تو ہم یہاں اس کو درست کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں اگر پرسنٹیج دی ہوئی ہوگی تو یہاں پرسنٹیج کے خانے میں پرسنٹیج آ جائے گی. تو ہم ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم اسے اوکے کرنا چاہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں چینج کرنا تو کوئی ضروری نہیں, ہم چینج نہیں کریں گے. اس طرح اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں, صرف وہ ریٹ ان چیزوں کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیے تھے اور اب وہ مختلف ہیں, تو ہم یہاں لاسٹ ٹائم پہ کلک کرتے ہیں. تب اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ ان آئٹمس پہ جو دیا گیا ہے وہ پچھلی دفعہ ریٹ کچھ اور تھا یا پرسنٹیج دی گئی تھی. مثلا اس میں پچھلی دفعہ پرسنٹیج دی گئی تھی, اس دفعہ نہیں دی گئی جبکہ ریٹ سیم ہے. اس سے نیچے والے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے 160 روپے ریٹ لگایا تھا جبکہ اس کا موجودہ ہم نے 169 لگایا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں 114 روپے ریٹ لگایا ہے جبکہ پچھلے اس کا ٹی پی 41 روپے ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے 41 روپے 65 روپے سے لگایا تھا. اور یہ اس میں یہ ڈیٹ بھی شو کرتا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو کب اس سے ڈیل کی تھی. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اوکے اس میں کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں کسی چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں.
اسی طریقے سے اگر ہم صرف کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف کسی ایک مخصوص پروڈکٹ کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں اب یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ لسٹ میں صرف وہ آئٹمز آئیں گے جن کی بکنگ آئی ہے، دوسرے آئٹمز نہیں آئیں گے۔ اس میں ہم جس کو سلیکٹ کریں گے، اب ہمارے پاس نیچے جتنی بھی اس کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری آ جائیں گی۔ اب اس میں سے ہم کسی کی اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنے کی ضرورت تو نو پرابلم۔ اس طرح ہم کسی ایک کسٹمر کی بکنگ دیکھنا چاہتے ہیں، فار ون کسٹمر رول، میں ہم بسم اللہ میڈیکل اسٹور کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اسی کی دیکھ لیں، مدینہ کی دیکھنا چاہتے ہیں صرف اسی کی دیکھ لیں، یاسین کی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی کی دیکھ لیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک علیحدہ علیحدہ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ کیا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، یا اور اگر دیکھنے کے بعد اگر ہم اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیں۔ ہم ایک یونٹ کی جگہ 10 لکھنا چاہتے ہیں یا 10 کی جگہ 1 لکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، ہم اس میں یونٹ چینج کر سکتے ہیں، بونس چینج کر سکتے ہیں، ریٹ چینج کر سکتے ہیں اور پرسنٹیج بھی دے سکتے ہیں۔ تو جب ہم مطمئن ہوں کہ ہاں ہر چیز ہماری اوکے ہے تو پھر ہم یہاں پہلے اینڈ ایڈٹ آرڈرز کریں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم سٹاک چیک کریں گے۔ یہ چیک سٹاک پہ آئیں گے ہم، تو چیک سٹاک پہ آئے گا نو شارٹ آئٹم، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے اب کوانٹٹی جب چینج کی ہو تو ممکن ہے کوئی سٹاک شارٹ ہو گیا ہو۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے اطمینان کے مطابق ہیں تو پھر ہم پوسٹ آرڈرز پہ آئیں گے۔ اب ہم یہاں پوسٹ آرڈر پہ آئے، ہم نے یہاں کلک کیا، پوسٹ آرڈر پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یو ول سی آئٹمز ود چینجڈ ریٹس، کہ اب ہمیں وہ چیزیں دکھائے گا کہ جس میں ریٹس جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں۔ یو ول کنفرم اٹ بائی پریسنگ یس، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے واقعی انہیں اسی طرح ہی رہنا چاہیے تھا تو پھر آپ اس کے بعد آپ جب اسکیپ کریں گے تو پھر آپ سے کویسچن پوچھے گا کہ کنفرم کریں، تو پھر آپ اسے وائی پریس کر کے کنفرم کریں گے تو پھر اسے پوسٹ کر دے گا، ورنہ یہ پوسٹ نہیں کرے گا۔ اب ہم نے کلک کیا، تب یہ دیکھیں یہ آپ کو وہ آئٹمز دکھا رہا ہے جس میں ریٹس چینج کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں 26 روپے ریٹ ہے جبکہ ٹی پی 32 روپے ہے، تو اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جن پہ ریٹس چینج کیے گئے ہیں اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ ریٹس چینج کیے گئے ہیں اور ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس کو اسکیپ کریں گے، اور کہہ رہا ہے کہ کنفرم، ہم وائی پریس کرتے ہیں، تو وائی پریس کیا، اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹوٹل 3 انوائسز ہیں اس میں۔ اب اس کے بعد ہم اسکیپ کریں گے تو اب ساری چیزیں پوسٹ ہو گئی، اب کمپلیٹ کا میسیج آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ڈیٹا پوسٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو پروگرام کے ریگولر حصے میں جا کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی انوائسیں بن گئی ہیں۔ اب ہم پروگرام کے ریگولر حصے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریپرنٹ انوائسز میں جا کے ہم یہاں پہ اس کو 60 سے 62 تک، کیونکہ ہماری 3 انوائسیں تھیں تو لہذا 60 سے 62 تک ہوں گی، اس کو ہم اوکے کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے انوائسز آ گئی ہیں، تو یہ سب سے پہلے بسم اللہ میڈیکل اسٹور کی انوائس ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 پیجز پہ مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ میڈیکل اسٹور کی انوائس ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یاسین میڈیکل اسٹور کی۔ تو یہ سارے کام فرضی ہیں، یہ جتنی چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ ساری فرضی ڈیٹا ہے، لیکن ریزلٹس بالکل میچ کر کے دیکھے گئے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے جو موبائل بکنگ سے ڈیٹا ہمارے سامنے آتی ہے ہم اسے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ اگر ہم کسی کسٹمر کا ہمارے پاس آرڈر آیا ہوا ہے اور ہم اس میں کوئی آئٹم فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم 1 کسٹمر پہ جائیں گے اور فرض کریں ہم یہاں یاسین والے پہ آتے ہیں یا مدینہ پہ آتے ہیں، کسی پہ بھی آتے ہیں، ہم اس میں آ کے ہم کہتے ہیں یہ ایڈ آئٹم، جب ہم اس میں ایڈ آئٹم پہ آئیں گے اور ہم اس میں کوئی بھی آئٹم سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس فرض کر لیتے ہیں ہم جناب اس پہ ایس ٹی موم ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلن ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ یہ انٹر کریں گے۔ تو جب اس پہ ایک دو انٹر کریں گے تو ہم یہاں پہ نیچے دیکھیں گے کہ اس میں ایک لائن ایڈ ہو جائے گی، یہ نیچے لائن ایڈ ہو گئی ہے۔ اس میں ہم یہاں پہ کوانٹٹی لکھیں گے کہ کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، اگر بونس دینا ہے تو بونس لکھیں گے، اگر ہم نے اس کا ریٹ چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ نارمل ریٹ پہ جو بھی اس کا ٹی پی ہے اس کے مطابق اس کی انٹری کر دے گا۔ اس طرح یہ ہمارا کسی بھی انوائس میں کوئی ایسا آئٹم فیڈ کرنا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہے، ہم اسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو کم از کم 2 مرتبہ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کی روٹین سے مختلف محسوس ہوتی ہو، تاکہ ہم اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔